السلام علیکم، ویلکم ٹو دی عبداللہ شو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ پرسنالٹی، فزیوتھراپسٹ اور اسپائن کلینک ساہیوال کے CEO، اور ساہیوال میں واحد انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو فزیوتھراپسٹ پہ کام کر رہا ہے۔ تو آئے ہم ملتے ہیں ڈاکٹر نعیم اسلم سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر، زبردست، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے آپ کو یہاں اسپیشل انوائٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ یوتھ کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ساہیوال میں جو ایسا ادارہ بنایا جو ویلنس پہ کام کر رہا ہے، فزیوتھراپسٹ پہ کام کر رہا ہے، تو کائنڈلی آپ ہماری رہنمائی کریں گے کس طرح آپ یہ ورکنگ کرتے ہیں اور کیا آپ کا موٹیو ہے، اور آپ نے جب ڈگری مکمل کی تو کس طرح آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا ہے کہ ساہیوال میں ہم اس طرح کا ادارہ بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا اپنا پیغام پہنچانے کا۔ جی ویلکم۔ میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں مطلب اپنے جب میں میٹرک میں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مطلب جیسے انسان سب لوگ کرتے ہیں کہ کسی نے بایولوجی رکھی، کسی نے میتھمیٹکس رکھی، تو میرا انٹرسٹ جو تھا وہ بایولوجی میں زیادہ تھا، تو وہ پھر وہاں سے ڈیفینیٹلی آگے FSC، اور پھر اس میں جو ہے FSC کے بعد ہمارے پاس یہی آپشن ہوتا ہے، تو پھر میں نے جو ہے نا فزیوتھراپی کا جو آپشن ہے اس کو سلیکٹ کیا۔ تو اس میں آنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان دنوں اس کی اویئرنیس نہیں تھی۔ جب مطلب میں گریجویٹ ہوا، جب میں نے اس میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت یہ تھا کہ بہت کم اویئرنیس تھی، مطلب بہت کم فزیوتھراپسٹ تھے، کچھ چند ایک ہوتے تھے جو کہ مطلب ادارہ بھی ایک ہی تھا، ایک دو تھے، ایک تو لاہور میں تھا جس کا نام تھا میو ہاسپٹل میں جو تھا نا اسکول آف فزیوتھراپی، اور اس کے بعد ایک جو تھا وہ کراچی میں تھا۔ تو مطلب میں نے پھر اس کو سلیکٹ کیا کیونکہ اس کی ضرورت تھی پاکستان میں، تو لوگوں کو اسپیشلی جو پیریفری کے ایریاز ہیں وہاں تو بالکل ہی لوگوں کو فزیوتھراپسٹ نہیں ملتا تھا، تو ساہیوال میں بھی صرف ایک فزیوتھراپسٹ ہوتے تھے اس وقت۔ تو خیر میں نے یہ اپنا اس کو بہتر سمجھا کہ یہ جو فیلڈ ہے اس کو اپنانا چاہیے، تاکہ جو پاکستان میں جن فیلڈز کی کمی ہے، جس پروفیشنز کی کمی ہے، تو لوگ اگر ان پروفیشنز میں آئیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو روزگار جو ہے وہ بھی جلدی ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ملک میں کمی ہے، مطلب جو جن پروفیشنز کی کمی ہے، جن میں لوگوں کی کمی ہے، تو اس کو اڈاپٹ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے بھی اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس پروفیشن کو جوائن کیا۔ جی زبردست، ماشاءاللہ آپ کا سیٹ اپ ہے۔ تو آپ نے یہ اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تو آپ کے مائنڈ میں یہ نہیں آیا کہ میں نے ڈگری حاصل کر لیا، میں کہیں جا کے جاب وغیرہ کر لوں؟ ظاہری بات ہے، جو پیٹرن تو یہی بنتا ہے نارملی، جو ہمارے ینگسٹرز فالو کرتے ہیں کہ ڈگری لی اور اس کے بعد فوراً ہی جاب کی تلاش میں، اور جاب بھی وہ مطلب آپ سمجھیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے کہ جاب ہوگی تو سیکیورٹی ہے، ادروائز تو اپنا کام کرنے میں رسک فیکٹر زیادہ ہے۔ تو خیر میں نے جب یہ ڈگری اپنی کمپلیٹ کی تو اس وقت اس کے فوراً بعد مجھے پریکٹس کرنے کے لیے کوئی ادارہ چاہیے تھا، تو میں نے اتفاق ہاسپٹل جو ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں اس کو جوائن کیا۔ تو وہاں پہ میں نے تقریباً 2 سال لگائے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک ادارے میں کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایکسپوئر آپ کا بڑھتا ہے، آپ کی پریکٹس جو ہے ہمارے فیلڈ میں اسپیشلی یہ بھی ہے کہ جو میڈیکل فیلڈ ہوتی ہے اس میں آپ جتنا زیادہ پیشنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ ورک کریں گے اتنا ہی جلدی آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر میں نے 2 سال وہاں کام کیا، تو جب مجھے فیل ہوا، ویسے تو انسان ساری عمر سیکھتا ہے، لیکن مجھے فیلنگز آئیں کہ مطلب آئی کین ڈو مائی اون کلینک۔ تو میرا ویژن اس وقت بھی یہی تھی، سوچ یہی تھی کہ جب بھی جیسے ہی میں تھوڑا بہتر اپنی ایکسپرٹیز میں ہوتا ہوں تو میں اپنا سیٹ اپ کی طرف جاؤں گا۔ تو وہ میں نے وہیں سے ڈیسیجن لیا، تو پھر میں نے وہ جاب کوئٹ کی۔ تو میرے پاس جو آپشن میرا جو ساہیوال، میں پھر وہاں سے شفٹ ہو گیا، واپس آ گیا، کیونکہ ساہیوال میرا ہوم ٹاؤن ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ اپنے لوگوں کو جا کے سرو کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ فزیوتھراپی جو تھی آلریڈی فزیوتھراپسٹ کی شارٹیج تھی، تو میں نے آ کے یہاں پہ اپنا کلینک سٹارٹ کیا، مطلب ہاں۔ تو آپ نے جب اپنا کلینک سٹارٹ کیا تو آپ اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے وہ جو آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان میں سے کون سی ایکٹیویٹی ہیں جو زیادہ کرتے ہیں آپ؟ نارملی جو ہے میں کلینک پہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں مطلب میرے اکیلا ہی تھا، تو میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ، مطلب ایک جیسے شاپ ہوتی ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، پھر میرے ساتھ پھر میں نے ایک اسسٹنٹ ایڈ کیا کچھ عرصے کے بعد، پھر اس طریقے سے۔ تو نارملی یہ تھا کہ شروع میں سارا کام خود دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنا پھر آہستہ آہستہ تھوڑا مطلب میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی ایکٹیویٹیز اس طرح کی جوائن کروں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو تھوڑا فٹنس میں رہنے کے لیے، میرا جو شوق ہے وہ
مطلب جم ایکسرسائز جو ہے وہ میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں واک وغیرہ کر لوں، تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنا اسٹرینتھ ٹریننگ کر لیتا ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ایک مطلب ایکٹیویٹی ہے. تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ ینگ لوگوں کے لیے جو نشے کی لت میں لگے ہیں تو ان کے لیے بہت آپ افیکٹو کام کر رہے ہیں. جی انفارچونیٹلی آج کل ہمارے معاشرے میں پاکستان میں جو ہے یہ نشے کی لت جو ہے یہ بہت بری ہے. مطلب زیادہ تر جو ہماری ینگسٹرز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی نشے میں انوالو ہیں، جو کہ بہت ہی ایک غلط بات ہے. تو مجھے یہ فیل ہوا مطلب میں دیکھتا تھا لوگوں کو کہ بیچارے، کیونکہ ایک نشے میں اگر ایک بندہ افیکٹ ہو رہا ہے تو اس سے وہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا، پوری فیملی افیکٹ ہو رہی ہوتی، مطلب پوری فیملی اس سے ڈسٹربنس میں رہتی ہے. تو وہ اب ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے بڑے شہروں میں تو ہے، مطلب جیسے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی، وہاں پہ تو لوگ ایڈکشن جو ہے ٹریٹمنٹ سینٹر سے، ریہیبلیٹیشن سینٹر سے اپنے ایڈکٹڈس کا علاج کروا لیتے ہیں. لیکن ساہیوال میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو ہے نہیں کوئی ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر، دوسرا یہ کہ یہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اسپیشلی جو ہمارے جو بیچارے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں تو بالکل بھی نہیں ہے. پھر افورڈیبلٹی کا ایشو بھی ہے کہ افورڈنگ کلاس نہیں ہے. تو میں نے کچھ میں مطلب مجھے لگا تو میں نے کچھ اس میں اپنی طرف سے جو مطلب میں کر سکتا تھا کنٹریبیوٹ، تو میں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ کروایا لاہور سے، ایڈکٹ جو تھے. تو مطلب اس میں اب پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ تو ریشو ایڈکٹس کی بہت زیادہ ہے ہمارے اس ایریے میں، تو پھر میں نے یہی سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم وہاں بھیجنے کے ہم لوگ یہاں پہ اس فیسیلیٹی کو دیا جائے اپنے. تو میں نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بنایا ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر نا. تو وہ میرا جو اس میں ہم نے سائیکالوجسٹ بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، باقی جو ہمارا میڈیکل سٹاف ہے جو کہ وہاں آ کے جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے، ان کی ساری کی ساری جو ہے کیئر ہے. پھر وہاں ایک رہنے کا پراپر سسٹم ہے، اگر کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں ایک اچھے انوائرمنٹ میں، 24 آورس جو ہے اس کو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح سے رات تک کی روٹین ہوتی ہے جس میں ہم نماز کا باقاعدگی سے جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ باقاعدہ 5 وقت کی ہو. پھر اس میں ان کے سیشنز ہوتے ہیں، تھوڑی ان کی اویئرنیس ان کو بتایا جاتا ہے، نشے کے جو نقصانات ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنا کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں، تو پھر اس میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے تاکہ ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہو. تو وہ ہم یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ نشے کی لت میں لگ جاتا ہے وہ ریکور ہو سکتا ہے، اس کو نارمل حالت میں آ سکتا ہے؟ 100% ریکوری ہے، 100% ریکوری ہے. اگر ایک بندہ سوچ لے کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے تو وہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. مطلب اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم کیا کوئی بھی نشے کی لت پڑی ہوئی ہے اور ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ ایک بزدلی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بس اس کو مائنڈ بنا لے، اپنا ایک ارادہ کر لے پکا کہ جی میں تو اپنا یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم تو صرف لوگوں کو جو ارادہ کر کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تھوڑا ان کا سائیکالوجیکل مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مائنڈ کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ بندے ایک سوچ بنا لیتا ہے کہ اٹل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا. بالکل، کیونکہ جو نشہ کرتا ہے نا وہ ایکچولی اگر ہم تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ بیسیکلی بزدل ہو جاتے ہیں. مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ چیز استعمال یا جو بھی نشہ ہے اس کو نہیں کریں گے تو ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہے، ہماری باڈی پین سٹارٹ ہو جائے گی، بہت ساری علامات ہوتی ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے ایکچولی، تو یہ صرف ذہن کا ڈر ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنا تھوڑا مائنڈ بنائیں اور اپنی بہادری دکھائیں تو ہمارے آپ بڑی ایزیلی نشے کو جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل. نشاور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ بتا رہے تھے کہ بوڑھوں کے لیے اور سی پی چائلڈ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. ہاں جی. ایک اور جو ہے ساہیوال میں میرا تو ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس یہاں پہ 8 سال کا ہو گیا، میں یہاں 8 سال سے کام کر رہا ہوں. تو مجھے جو فیل ہوا ہے ہمارے یہاں پہ ساہیوال میں بوڑھے لوگ جو ہیں، مطلب بہت سے جو ہماری سینئر سٹیزنز ہیں وہ نگلیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں جب ان لوگوں کو دیکھتا تھا، لاہور بھی جب تھا تو یہاں بھی ہوں، تو مطلب اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے،
بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کی صحت کے خیال، ان کی میڈیسن، ان کے بہت سے مسائل، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اس کو باڈی پین سٹارٹ، جوڑوں کا درد اور اس طرح ڈفرینٹ جو ان کے مسائل، پوسچر کا ایشو ہو جاتا ہے، میموری ہے، تو وہ پھر بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بچے ان کو وہ اپنے مصروفیت، آج کل لائف اتنی فاسٹ ہے آپ کو پتہ ہے، تو وہ یہ میں نے یہ چیز بڑی فیل کی کہ یار ان کی بھی کیئر ہونی چاہیے. جن ماں باپ نے ہمیں ساری عمر پالا پوسا ہے، تو آج اگر ہم جوان اولاد ہیں اور ہم ہی ان کی کیئر نہیں کر پا رہے، تو جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا، جب ان کو ٹریٹمنٹ، مطلب میں فزیوتھراپسٹ ہوں تو میرا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے مطلب اولڈ ایج لوگوں کے ساتھ نا، کیونکہ تو وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کر لے، مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ یار کوئی بات کرنے والا ہی بندہ ہو. تو خیر مجھے وہاں سے کانسیپٹ یہ آیا، تو میں نے پھر ان کے لیے اپنے جو کلینک ہے اس میں جیریاٹرک سینٹر اوپن کیا، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے جو یہ ہمارے لیے تو یہ نعمت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، والدین تو نعمت ہیں، تو وہ آئیں ہمارے پاس، ہم ان کو سروسز دیتے ہیں اپنی، جس میں ان کو ہم پوسچر ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کی جو پین ہے پین مینجمنٹ کرتے ہیں، کوئی گھٹنوں کا، کمر کا درد، کندھوں کا درد، جو بھی مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ان کے لیے ویل بینگ کے لیے، ویلنس کے لیے ہمارے پاس ہم نے ان کے لیے جم بنایا ہوا اسپیسیفکلی فار دا اولڈ پیپل، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تھوڑی اپنی ایکسرسائز کریں. ان کی گروپ تھیراپیز ہوتی ہیں، آپس میں وہ بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ مطلب ہم نے ایک جیریاٹرک سینٹر بھی اوپن کیا، اور یہ بھی اپنی نوعیت کا ساہیوال میں ایک منفرد ادارہ ہے. جی زبردست. اچھا یہ آپ کام کر رہے ہیں نشہ آور لوگوں کے لیے، کام کر بوڑھے لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، سی پی چائلڈ کے لیے، تو آپ ڈی پی ٹی اور ڈی این ڈی جو ویلنس انڈسٹری کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، بعض دفعہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا آگے اسکوپ نہیں ہے، ہمارا فیلڈ نہیں ہے، ہمیں بھی دوسرے ڈاکٹروں کی طرح یا دوسری فیلڈ کی طرح MBBS میں جانا چاہیے، تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں جو سمجھتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، ہر انسان کو ایک اس نے اپنا ایک اس کے اندر ایک خاصیت ہے اور اس کا ایک اپنا رول ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا ایک کوئی رول ہوتا ہے. ہم ہر ایک انسان ڈیزائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی باڈی اور اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ہر پروفیشن کے لیے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں ہر پروفیشن کی ایک رسپیکٹ ہے اور اس کا ایک پراپر رول ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا اور ہم نے جو جی ہمیں اس کے علاوہ اگر نہیں ہوا تو پھر اور تو کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے، تو یہ غلط سوچ ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ باقی فیلڈس کو دیکھیں. اب جیسے DPT ہی ہے، میں فزیوتھراپسٹ ہوں، تو میں نے جب اس پروفیشن کو جوائن کیا تھا تو اس وقت میرے جو باقی کلاس فیلوز تھے وہ سب کے سب ڈفرینٹ پروفیشنز میں تھے. مطلب وہ یہی سوچتے تھے کہ اس نے کون سا پروفیشن چوز کر لیا جو کہ ابھی تک مارکیٹ میں ان نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو چیز آپ نے ایکچولی ورتھ اپنی خود بنانی ہوتی ہے، مارکیٹ میں برتھ اپنی خود بنانی ہے. اور نظریہ ضرورت کے تحت جب آپ ایک چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام اگر اس کی معاشرے میں ضرورت ہے تو آپ کو خود بخود آپ کی ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس محنت کا پھل دینا شروع کرتا ہے. اور تو ایکچولی تو محنت ہی ہے نا، آپ کسی بھی فیلڈ میں کر لیں، تو آپ جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مقام ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. یہ مطلب بندہ کسی بھی فیلڈ میں جائے تو اپنا مقام، اپنا نام اپنی انفرادیت کی بنیاد پہ بنا سکتا ہے. بالکل جی، بالکل صحیح. اسی طرح آپ جیسے CP چائلڈ ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو ہمارے پاس فزیوتھراپی میں CP چائلڈ بچے آتے ہیں، تو وہ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں CP چائلڈ ہیں، تو اب یہ ان کا کیسے یہ آگے بڑھیں گے. CP چائلڈ بیسیکلی جو جسمانی طور پر معذور بچے ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب ہم CP یا جسمانی اور ذہنی طور پر بھی، تو ان کو CP چائلڈ بولتے ہیں. مطلب ان کے لیے بھی ہم نے ایک CP چائلڈ کیئر سینٹر بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی وہ ایک CP چائلڈ کسی گھر میں ہو تو وہ پورے گھر کے لیے ایک بڑا مشکل کام اس کو ہینڈل کرنا. تو وہ پھر ہم نے ان کی یہ چیز جو ہے، ہم نے ایک CP چائلڈ سینٹر بنایا ہوا ہے تاکہ ہمارے پاس وہ بچے اس طرح آتے ہیں، ہم ان کی فزیکل ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ان کے جو بھی فزیکل پرابلمس ہیں، ہاں، اور ساتھ میں مینٹل جو ہے ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کی جو ہے اسپیچ تھیراپی بھی ہے، کہ مطلب اگر اسپیچ میں پرابلم ہے تو مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو معاشرے کے ایک اچھا شہری بنا سکیں اور اس کو اس قابل کر سکیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی کو گزارے
اور والدین پہ وہ بوجھ نہ بنے اپنے باقی بہن بھائیوں پہ، تو وہ ایک معاشرے کا ایک پروڈکٹیو جو ہے نا فرد بن کے جو نکلے، تو اس کے لیے ہم مطلب سی پی چائلڈ ہوتے ہیں، اگر ان کی مائنڈ کی ٹریننگ کی جائے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جی جی کہ جو معذور تھے لیکن انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کی سب بڑی اگزامپل ہے اسٹیفن ہاکنگ ہے، مطلب وہ بہت بڑا بہت سارے سائنسدان ایسے ہیں جی۔ اور اس طرح بہت سارے مطلب آپ کو اگزامپلس ملیں گی۔ ہیلن کیلر، ہاں ایگزیکٹلی تو جو کہ مطلب آپ دیکھیں جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر اتنے نارمل لوگوں کے لیے، مطلب لوگوں کی نظر میں وہ نہیں، لیکن بٹ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ تو اس لیے یہ تو انسان کی اپنی موٹیویشن ہے اور اس کی ڈٹرمینیشن ہے کہ جتنا زیادہ وہ اپنے اندر، اس کے اندر کیا اگر جو پوٹینشیل ہے اس کو کتنا وہ پارے لے جا سکتے ہیں۔ جی زبردست سر، بہت شکریہ، ہمیں آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر نعیم اسلم۔ تو جو آپ کو چیزیں اچھی لگیں ان کو آپ فالو کریں۔